بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سموسے پکوڑے کھانے سے قبل اسبگول کا چھلکا کھاؤ، معدے میں تیزابیت نہیں ہوگی۔ اگر سموسے پکوڑے زیادہ کھانے کی وجہ سے معدہ تیزابیت کا شکار ہو جائے تو نہارمو دہی میں اسبگول ڈال کر کھا لیا کرو۔ دہی میں پسے ہوئے بادام ملا کر لیپ بنا لو اور جھریوں پر لگاؤ۔ صرف 1 ہفتہ ایسا کرنے سے جھریاں غائب ہو جائیں گی۔ دیسی گھی گرم کر کے چاٹنے سے بدن کی سوزش اور درد غائب ہو جاتا ہے۔ موچ کی وجہ سے جسم کے کسی حصے میں درد ہو تو دیسی گھی سے مالش کریں۔ املی آلو بخارے کا پانی بدن کی چربی کو پگھلاتا ہے، معدے کو ٹھنڈا رکھنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے اور جلد کی بیماریوں کے لیے بھی فائدہ مند سمجھا جاتا ہے۔ ناظرین، اپنے ہاتھوں کا مساج کرنے سے خون کی روانی بہتر ہوتی ہے اور ڈپریشن کی پریشانی بھی دور ہو جاتی ہے۔ اس لیے اپنے ہاتھوں کے مساج کا مسلسل معمول بنا لو۔ خواب میں کالے رنگ کا لباس دیکھنا رزق میں تنگی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ جو لوگ اپنے بالوں میں بہت کم کنگھی کرتے ہیں ان کے بال بہت زیادہ گرتے ہیں۔ جب پیاس نہ بھی لگے تب بھی پانی پیا کرو، اس سے گردوں کی بیماری سے بچے رہو گے۔ ناظرین، پانی کا زیادہ استعمال بیماریوں کو دور کر دیتا ہے اور آپ کے جسم میں انرجی پیدا کرتا ہے۔ نہانے سے قبل 1 کیلا کھا لیا جائے تو بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ کنگھی صبح اٹھتے ہی کر لیا کرو، اس سے خون کی روانی بہتر ہو جائے گی۔ مسواک کرنے سے نظر تیز ہوتی ہے اور بڑھاپا دیر سے آتا ہے۔ نماز فجر کے بعد المجید 99 بار پڑھ کر اپنے بدن پر دم کر لیں، ہمیشہ صحت و عافیت سے رہیں گے۔ پلاسٹک کے برتن میں گرم کھانا ڈالو گے تو پلاسٹک پگھل کر کھانے میں شامل ہو جائے گی، جو کہ آپ کے لیے بیماریوں کا باعث بنے گی۔ میٹھی چیز اور شہد کھایا کرو کیونکہ یہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ بیمار آدمی کو ہدیہ دینے سے اسے آرام و سکون ملتا ہے۔ عقل مند اور حساس لوگ ہمیشہ غم و فکر میں مبتلا رہتے ہیں۔ اللہ پاک ملائکہ کے سامنے اپنے ان بندوں پر فخر کرتے ہیں جو لوگ اپنے سے کم لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ ناظرین، تیز پتی کی چائے ہاضمہ کو درست اور تیزابیت کو ختم کرتی ہے۔ جس کی اولاد نہیں ہوتی وہ مرغی کے انڈے کو پیاز کے ساتھ زیتون میں پکا کر کھائے۔ کدو کھاؤ کہ یہ سبزی آپ کے دماغ کو طاقت اور قوت دیتی ہے۔ سونف کا پانی پینے سے آپ کے دماغ کو سکون ملتا ہے اور سونف کا پانی موٹاپے کو بھی کم کرتا ہے۔ جھریوں کے خاتمے کے لیے رات کو سوتے وقت ملائی کا لیپ کریں، چہرہ صاف و شفاف ہو جائے گا۔ جو لوگ کھانے کے ساتھ کچا لہسن کھاتے ہیں ان کا دل مضبوط رہتا ہے۔ جب آپ کو پیاس نہ بھی ہو تب بھی پانی پی لیا کریں، اس سے آپ کے گردے کبھی خراب نہیں ہوں گے۔ ناظرین، سر کی خشکی ہو یا دماغ کمزور ہو یا بھول جانے کا مسئلہ ہو تو ناف میں زیتون کا تیل لگایا کریں۔ کھانا کھانے سے کچھ دیر پہلے پانی پی لو اور کھانے کے دوران پانی نہ پیو، آپ کے بدن کو طاقت ملے گی۔ گرم پانی پینے سے ہارٹ اٹیک جیسی بیماری سے بچا جا سکتا ہے۔ نہارمو گرم پانی پینا بہت ساری بیماریوں میں فائدہ دیتا ہے۔ دیسی انڈے کی پہچان یہ ہے کہ جب دیسی انڈے پر ہلدی لگائیں تو ہلدی کا رنگ سفید پڑنے لگتا ہے۔ کیلا، بادام اور کشمش دودھ میں شامل کر کے پی لو، طاقت میں بے پناہ اضافہ ہوگا۔ ہر کھانے کے ساتھ پودینے کی چٹنی کھائیں، اس سے جسم میں تھکاوٹ نہیں ہوگی۔ ذہنی تھکاوٹ کو غائب کرنا چاہتے ہو تو گوشت کی جگہ سلاد کھانا شروع کر دو، ذہنی تھکن دور ہو جائے گی۔ جو لوگ زیادہ مسکراتے ہیں اور خوش رہتے ہیں ان کے اندر
برداشت کرنے کی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے۔ ان لوگوں کے گھر میں پریشانیاں زیادہ ہوتی ہیں جو لوگ کسی سے حسد کرتے ہیں۔ کلونجی کا تیل اور ادرک کا پانی ہم وزن لے کر روزانہ صبح و شام بالوں میں لگائیں، اس سے آپ کے بال گرنا بند ہو جائیں گے۔ جس گھر میں دولت کا ناجائز استعمال کیا جائے وہاں رزق کی تنگی ہوتی ہے۔ جس گھر میں سب افراد روزانہ صبح ورزش کرتے ہیں ان افراد کی عمر بھی لمبی ہوتی ہے۔ اپنے دل کو طاقت دینی ہے تو روزانہ سیب کا ضرور استعمال کریں۔ گھی میں کچھ نمک شامل کر کے مالش کرو، اس سے بدن کی خشکی دور ہو جاتی ہے۔ ایلو ویرا جیل اور 1 چمچ چکوترے کا جوس ملا کر گرم کر کے پی جاؤ، پیٹ اندر چلا جائے گا۔ آٹے کو زیادہ باریک پیسنے سے آٹے کی غذائیت کم ہو جاتی ہے۔ دیسی مرغ کا سوپ پینے سے سارا دن جتنا مرضی کام کر لو تھکاوٹ نہیں ہوگی۔ منہ کی چکنائی کو دور کرنے کے لیے چاولوں والے پانی سے منہ دھو لو۔ انگور مردانہ کمزوری کے لیے مفید ہیں۔ ہر کھانے کے بعد لیموں کا رس چوسنے سے چہرے کی جھریاں دور ہوتی ہیں۔ آہستہ آہستہ کھانا کھانے سے پیٹ کی گیس اور بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ آج کے زمانہ میں ہاتھ سے کھانا کھانے والے لوگوں کو پسندیدگی کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا، جبکہ سائنس اسے انسانی صحت کے لیے بے حد مفید قرار دیتی ہے۔ کھانے سے پہلے 1 پھل کھا لیں، آپ کے بدن میں زندگی بھر کمزوری نہیں ہوگی۔ چھائیوں پر پھول گوبھی کا رس لگانے سے چھائیاں دور ہوتی ہیں اور رنگ نکھرتا ہے۔ چاروں مغز کا تیل سر پر لگا لینے سے آپ کا دماغ تیز ہو جائے گا، نیند پرسکون آئے گی۔ صبح نماز فجر کے بعد آسمان کی جانب منہ کر کے تھوڑی دیر دیکھو اور سانس روکو، اس سے دمہ کا مرض دور ہوتا ہے۔ دہی کے ساتھ ناشتہ کرنے سے بندہ ذہنی دباؤ اور ڈپریشن سے محفوظ رہتا ہے۔ رات کے وقت مسواک کرنے سے شوگر کی بیماری سے نجات ملتی ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو مچھر کاٹ لے اور دانہ وغیرہ بن جائے تو 1 چمچ لے کر اس کو تھوڑا سا گرم کر کے متاثرہ جگہ پر لگا دو، یہ جراثیم کو ختم کر دے گا۔ گرمی میں اگر آپ آم کا استعمال زیادہ کرتے ہیں تو ساتھ آپ دودھ والی کچی لسی بھی پیا کرو تاکہ معدے میں زیادہ گرمی نہ ہو۔ بادام کے تیل کے استعمال سے سورج کی شعاؤں کے نقصان سے بچ سکتے ہیں۔ اگر تھوڑا سا کام کر کے تھکاوٹ ہوتی ہو تو کشمش کھا لیا کرو۔ دیسی گھی گرم کر کے اس میں تھوڑی سی دیسی شکر ملا کر اس کو چاٹ لیں، اس سے جسم کی سوزش اور درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ناظرین، دن میں 5 مرتبہ آہستہ اور گہری سانس لینے کی کوشش ضرور کریں، اس سے آپ کے دماغ پر سکون ہو جاتا ہے۔ جس گھر میں سانپ بچے پیدا کر دیں وہاں مصیبتیں بہت زیادہ آ جاتی ہیں۔ صبح کو جلدی جلدی چلنے سے دل کی بیماریاں قریب نہیں آتیں۔ سونے سے قبل نیم گرم پانی پی لیا کرو، کیونکہ نیم گرم پانی گردوں کو صاف کر دیتا ہے۔ مالٹا کھانے سے انسان جسمانی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ دودھ میں چھوٹی مکھی کا شہد ڈال کر پینے سے چہرے کی شادابی تقریباً 80 سال تک برقرار رہتی ہے۔ امرود پر تھوڑی سی اجوائن لگا کر کھاؤ، سر گھومنا، آنکھوں کے آگے اندھیرا آنا وغیرہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ایک کہاوت ہے کہ آپ جب چاہو دور جا سکتے ہو مگر جب آپ چاہو واپس نہیں آ سکتے۔ روزانہ الائچی والا دودھ پینے سے آپ کا ہاضمہ بہترین ہو جائے گا، پرانی قبض بھی دور ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بھی کوئی انسان صدقہ کرتا ہے تو وہ 70 شیطانوں کے جبڑے توڑتا ہے۔ چائے میں نمک ملا کر پینے سے بلغم ختم ہو جاتی ہے۔ صبح نہار منہ لہسن کی 2 تریاں
1 कप लीमू के कहवे के साथ खा लें। तुम्हारे पेट की चर्बी बर्फ की तरह पिघल जाएगी। किसी को पेट में दर्द हो रहा हो तो सूरह फातिहा पढ़कर पेट पर दम करो, दर्द फौरन ठीक हो जाएगा। खाने के बाद नींद का आना ये अच्छी सेहत और तंदुरुस्ती की निशानी है। घर में चींटियां नजर आना बंद हो जाएं तो ये गुर्बत आने की अलामत है। दूध में सौंफ डालकर पी लिया करो, आपकी अकल किसी मोड़ पर धोखा नहीं देगी। घर में लौंग का पानी छिड़कने से घर में लाल बेग नहीं आते। वज़न कम करने के लिए नाफ के अंदर चंद कतरे लीमू के डालकर सो जाया करो। रात का खाना ना खाकर सोने से इंसान जल्दी बूढ़ा हो जाता है। नाजरीन, रात का खाना ज़रूर खाओ, चाहे 2 खजूर ही क्यों ना हो। ज़्यादा टेंशन लेने वाले को मैदे की प्रॉब्लम हो जाती है और उसका मैदा अक्सर फिर ख़राब रहता है, इसलिए टेंशन लेने से हमें बचना चाहिए। दही मैदे को हमेशा तंदुरुस्त रखता है। ज़हनी टेंशन से दिमाग कमज़ोर हो जाता है। दाल का सालन खाने के बाद दूध पीने से पेट की बीमारियां जन्म लेती हैं। रोज़ाना चाय ज़्यादा इस्तेमाल करने से मोटापा जल्दी हावी हो जाता है। नाजरीन, बकरी के दूध में सौंफ शामिल करके पियो, आपका बुखार उतर जाएगा। मुंह खोलकर सोने वाले अफराद दिमागी टेंशन का शिकार होते हैं। मूली के पत्तों का रस निकालकर पीने से यरकान की बीमारी ख़त्म हो जाती है। अमरूद के बाद दूध या पानी इस्तेमाल करने से आपके मैदे की खराबी का मसला हो जाएगा। बगैर चीनी वाली चाय पीने से बदन की थकावट उतर जाती है। जो रात के वक्त दूध में इलायची डालकर पी जाता है उसको जोड़ों का दर्द नहीं होता। पाँव पर तेल लगाने वाला कम बीमार होता है। कच्चा एलोवेरा खाने से इंसान की ताकत में कभी कमी नहीं आती। खजूर खाकर दूध पी लो, आपका दिमाग तरोताज़ा रहेगा। दही खाकर सोने से नींद सुकून की आती है। माल्टे खाने से आपका चेहरा रोशन हो जाता है। अंगूर खाने के बाद ऊपर से पानी मत पिएं, इससे आपको बदतरीन हैज़ा हो सकता है। नाश्ते में सेब दूध में उबाल कर खाने से ज़िंदगी भर चेहरे की ताजगी ख़त्म नहीं होती। चाय बनाते वक्त 1 चुटकी खसखस डाल लिया करो, ज़िंदगी में कभी भी आपको नज़ला ज़ुकाम नहीं होगा और आप हमेशा तंदुरुस्त, तवाना और एक्टिव रहेंगे। अगर नमूनिया बुखार हो तो मक्खन गर्म करके नाफ पर और नाक पर लगाते रहने से बुखार उतर जाता है। अदरक वाले पानी में उबालकर भाप लेने से ज़ुकाम रुक जाता है। ठंडे पानी से नहाने से खून की रवानी तेज़ हो जाती है। रात को दूध पीकर फौरन सोने से कमज़ोरी होती है। दही को गर्म करके नहीं खाना चाहिए, इससे जानलेवा बीमारी हो सकती है। फलों और खाने के दरमियान 2 घंटे का वक्फा ज़रूर रखें, इससे आपकी ज़िंदगी में कभी कोई बड़ी बीमारी नहीं आएगी। अगर बांझपन वाली औरत बकरी का दूध पीती रहे तो वो जल्दी हामिला हो जाती है। पालक का साग बनाकर खाने से वज़न कम होता है। पहने हुए कपड़ों से मुंह साफ करने से मुंह पर झुर्रियाँ पड़ जाती हैं। जब दांत टूटे तो उसकी जगह पर पुदीने का पत्ता रगड़ो, दांत सीधा निकलेगा। जब पानी में अंडा उबाला जाए तो उस पानी से नहाने से बुढ़ापा जल्दी नहीं आता। चाय की कसरत होंठ काले कर देती है। मसाने की कमज़ोरी हो या मैदे में जलन हो तो निहार मुँह दही में इसबगोल का छिलका मिलाकर खाओ, आपकी तकलीफ़ दूर हो जाएगी। जिन लोगों को बलगम की शिकायत रहती है उनके लिए बैंगन बेहतरीन सब्ज़ी है। छोटी कसम खाने से घर में नहुसत आती है। दूध पिलाने वाली औरतें रोज़ाना गाजर का जूस का 1 गिलास पिया करें। खाने से पहले सिर्फ 2 काम कर लेने से कभी बीमार नहीं होंगे। बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ो और आधा गिलास पानी का पी लो।
گاجر کا عرق چہرے پر رات کو لگا کر سو جاؤ، چہرے کی جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اگر پیٹ درد کا مسئلہ ہو تو دودھ سے بنی ہوئی چیز اور دودھ مت پئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہمیشہ پاک و صاف رہا کرو، آپ کے رزق میں برکت ہوگی، کیونکہ صفائی نصف ایمان ہے۔ معدے میں درد کا مسئلہ ہو تو ٹینڈے کا سالن بنا کر کھانے سے درد رک جائے گا۔ منہ کے چھالے ٹھیک کرنے ہیں تو خشک دھنیا چوس لیا کریں۔ صبح کو دہی کھانے سے یادداشت اچھی ہوگی۔ سر پر ہلکا سا تیل گرم کر کے لگانے سے آپ کی عقل بڑھ جاتی ہے۔ گھر کی چٹائی ہسپتال کے بیڈ سے بہتر ہے، اور رزق کی تنگی سانس کی تنگی سے بہتر ہے۔ زندگی میں ہمیشہ اپنے رب کا شکر ادا کیجیے۔ چھوارے کھاؤ، کمر کے درد میں آرام مل جائے گا۔ نہار منہ سیب کھانے سے قبض کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ ناظرین، اگر اپنے رزق روزی میں برکت چاہتے ہو تو روزانہ آیت الکرسی پڑھ کر کام شروع کیا کرو۔ جو زیادہ بولتا ہے اس کی دلیل میں کوئی وزن نہیں رہتا۔ تیزابیت سے بچنے کے لیے تھوڑا کھانا کھاؤ، زیادہ نہ کھاؤ۔ بستر کے سرہانے کو بلند رکھو۔ جو آلو زیادہ کھاتا ہے اس کا وزن بڑھتا ہے۔ کمزوری بڑھ جائے تو چھوٹی الائچی کو گڑ والے پانی میں ڈال کر پیو۔ دہی کے اندر الائچی ڈال کر پی لو، موشن آنا رک جائیں گے۔ ناظرین، کچی گاجر کھانے سے آپ کا خون کبھی گاڑھا نہیں ہوتا۔ دودھ پی کر کھجور کھا لینے سے آپ کا دماغ تیز ہو جاتا ہے۔ ہلدی کا استعمال آپ کے چہرے کو ہمیشہ جوان رکھتا ہے۔ خربوزے کے بیج خشک کر کے چبانے سے یادداشت کمزور نہیں ہوتی۔ جامن کی لکڑی کو گھر میں جلا کر دھونی دینے سے کیڑے مکوڑے بھاگ جائیں گے۔ اونچا بولنے والی عورت بے حیا ہوتی ہے۔ اسبگول کا استعمال معدے کی جلن اور تیزابیت سے بچاتا ہے۔ مسوڑوں میں درد ہو یا سوجن، تقریباً 5 گرام پھٹکڑی کو 1 گلاس پانی میں گرم کر کے پی لیجئے۔ جو زیادہ سوتا ہے وہ بہت اداس رہتا ہے۔ انجیر کے استعمال سے گال گلابی ہوتے ہیں، معدہ ٹھیک ہونے لگتا ہے اور جسم میں طاقت آتی ہے۔ کلونجی کا استعمال زندگی میں ضرور کرو، اس میں موت کے علاوہ ہر بیماری کی شفا ہے۔ صبح کی سستی اور کاہلی سے بچنے کے لیے ادرک کا استعمال ضرور کریں۔ دمہ کے شکایت کی صورت میں پیاز کا استعمال بڑھا دینا چاہیے۔ کیا آپ جانتے ہیں روزانہ مسکراتے ہوئے 10 منٹ پیدل چلنا ڈپریشن کو دور کرتا ہے؟ جن کی اولاد نہ ہوتی ہو وہ جمعے والے دن یتیم اور مسکین بچوں کو کھانا کھلایا کریں، بہت جلد ان کو اولاد اللہ عطا کرے گا۔ جگر کی خرابی میں مالٹے کا استعمال زیادہ کرو۔ انار کے چھلکوں کی چائے پینے سے زکام فوری ختم ہو جاتا ہے۔ سونف کھانے سے آپ کا پیٹ کبھی خراب نہیں ہوتا۔ گوبھی کا سالن کھا کر دودھ پینے سے چہرے پر دانے نکل آتے ہیں۔ دودھ کی ملائی کھا لینے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا اور آپ جوان رہتے ہیں۔ ناظرین، رات کو وضو کر کے سویا کرو۔ وضو کر کے سونے میں برکت ہوتی ہے اور رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ جو رات کے وقت پاؤں کی مالش کر کے سوتا ہے وہ بہت کم بیمار ہوتا ہے۔ جانور کی گردن کے قریب والا گوشت کھاؤ، آپ کی یادداشت تیز ہوگی اور اس میں بہت زیادہ غذائیت ہوتی ہے۔ ناظرین، علم کی زبان صداقت اور جہل کی زبان حماقت ہوتی ہے۔ شملہ مرچ دل کو صحت مند بناتی ہے اور کینسر جیسی بیماری سے ہمیشہ آپ کو بچاتی ہے۔ امرود کھانے سے آپ کا ذہنی تناؤ کم ہوتا ہے۔ ہری سبزیاں مثلاً مٹر، کھیرے اور پالک وغیرہ کھانے سے ڈپریشن کو دور بھگایا جا سکتا ہے۔ لیموں والا پانی پینا شروع کر دیں،
جسم کا پانی کم نہیں ہوگا۔ نہانے سے قبل پانی میں نمک شامل کر لینے سے خارش نہیں ہوگی۔ پانی کے ساتھ اجوائن کھا لیا کرو، ہڈیوں پر گوشت کم نہیں ہوگا۔ لیمو کے چھلکے روزانہ چبانے سے دانتوں میں لگا کیڑا مر جاتا ہے۔ سوتے وقت منہ میں پانی آ جاتا ہو تو جامن استعمال کریں۔ سرخ مرچ کی خوشبو سونگھ لینے سے بری نظر اتر جاتی ہے۔ جن گھروں میں چوہے زیادہ ہوں وہاں کے لوگ کالا یرکان کا شکار ہو سکتے ہیں۔ موٹی گردن والا بندہ عقل کا ہمیشہ تھوڑا ہوتا ہے۔ جن عورتوں میں خون کی کمی ہو وہ سرسوں کے تیل سے بدن پر مالش کریں۔ جو کھانا کھا کر ہاتھ دسترخوان سے صاف کرتے ہیں وہ رزق سے تنگ ہو جاتے ہیں۔ میتھی دانے کو ادرک کے ساتھ کھاؤ، جوڑوں کے درد میں آرام آئے گا۔ کھانوں میں زیادہ نمک کا استعمال ہارٹ اٹیک کا باعث بن سکتا ہے۔ جس گھر سے جانوروں، چیونٹیوں اور پرندوں کو رزق ملتا ہو اس گھر میں رزق کی کمی کبھی نہیں ہوتی۔ ایلو ویرا کا پانی ہاتھوں اور پیروں پر لگانے سے ہاتھ اور پیر نرم و ملائم اور چمکدار ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، ہفتے میں ایک مرتبہ اپنے بالوں کو دودھ سے ضرور دھو لیا کریں۔ آپ کے بال چمکیلے نظر آئیں گے۔ کھانا کھانے کے بعد سیب کھانے سے کھانا جلدی ہضم ہو جاتا ہے۔ کھجور کی گٹھلی کو پیس کر دودھ میں شامل کر کے پی لیں، چہرے کی رنگت صاف ہو جائے گی۔ زیرے کو بھون کر کھانے سے منہ کی بدبو دور ہو جاتی ہے۔ دہی میں کلونجی شامل کر کے چہرے پر لگانے سے چہرے کی جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ بیٹھ کر جھاڑو لگانے سے گھٹنوں کا درد کبھی نہیں ہوتا۔ روزانہ کچا پیاز کھانے سے آپ کا دل ہمیشہ جوان رہتا ہے اور ہارٹ اٹیک کا خطرہ کم ہو جاتا ہے۔ آلو زیادہ کھانے والے بندے کا وزن بہت جلد بڑھ جاتا ہے۔ ٹماٹر کے ساتھ کبھی دودھ استعمال مت کریں اور کھیرے کے ساتھ پانی مت پئیں۔ ٹھنڈے پانی کے بعد چائے مت پئیں۔ گرم روٹی کے ساتھ دہی مت کھائیں۔ آڑو کو معمولی نہ سمجھیں، یہ پیاس کی شدت، پسینہ زیادہ آنا، خون کی گرمی اور بے شمار امراض میں نہایت مفید ہے۔ جس لڑکا یا لڑکی کو نظر لگی ہو تو وہ شیشے کے سامنے کھڑا ہو کر اول و آخر 3 بار درود شریف پڑھے اور 11 بار سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھے۔ ناظرین، ناشتے میں شلجم کھانے سے آپ کا وزن کم ہو جاتا ہے۔ گردوں میں سوزش کا مسئلہ ہو تو پکا ہوا کیلا کھایا کریں، گردوں کی سوزش کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ جامن کی گٹھلی چبانے سے آپ کی نظر تیز ہوتی ہے۔ ناظرین، سبز چائے پینے سے چہرے کی جھریاں ختم ہو جاتی ہیں، چہرہ جوان نظر آتا ہے۔ بدن پر بدنما داغ دھبے دور کرنے کے لیے کیلے کے چھلکے کو پیس کر اس میں ٹماٹر کو مکس کر کے لگائیں، داغ دھبے صاف ہو جائیں گے۔ چہرے پر بدنما داغ اور دھبے دور کرنے ہیں تو کدو کا چھلکا دھبوں پر رگڑو تو داغ دھبے ختم ہو جاتے ہیں۔ جسے غصہ زیادہ آتا ہو تو سمجھ جائیں اسے اندر سے کوئی بڑی بیماری کھا رہی ہے۔ جو شخص بات بات پر ہنستا رہتا ہو اسے اندر سے کوئی بہت بڑا غم ہوتا ہے جسے وہ چھپانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ دوپہر کے کھانے میں مچھلی کھانے سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں۔ جھوٹ بولنے سے چہرے کا رنگ کالا پڑ جاتا ہے۔ جس کے گھر پہلی بیٹی پیدا ہو اس گھر کے افراد کی عمر لمبی ہوتی ہے۔ گھر میں سفید کلر کا پینٹ کرواؤ، آپ کے گھر میں مچھر داخل نہیں ہوں گے۔ صبح کے وقت ٹائم سے ناشتہ نہ کرنے سے جسمانی اور دماغی کمزوری ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ کھانے سے کچھ وقت پہلے پانی پی لو اور کھانے کے دوران پانی نہ پیو۔ چنے کی دال کے پانی سے 6 دن تک منہ دھوئیں، سانولی رنگت دودھ جیسی ہو جائے گی۔ نہار منہ آڑو کھاؤ، یادداشت تیز ہوگی۔ ناشتے میں
گندم کا دلیا کھاؤ، شوگر کا مرض ختم ہو جائے گا۔ کیلا کینسر سے بچاؤ کے لیے کافی مفید ہے۔ ہر نماز کے بعد ہاتھوں کو چہرے پر پھیر لو، چہرے پر کبھی کیل محاسے نہیں آئیں گے۔ ٹھنڈی روٹی کھانا دماغ کو تیز کرتا ہے۔ کچے انار کا پانی بالوں میں لگاؤ، بال بڑھنا شروع ہو جائیں گے۔ سری پائے دماغ کی طاقت کا خزانہ ہے۔ پیٹ کی آدھی سے زیادہ بیماریاں آہستہ اور آرام سے کھانا کھانے سے ختم ہو جاتی ہیں۔ نہارمو ایک لہسن پانی کے ساتھ کھا لینے سے معدے کی گیس اور تیزابیت کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ کالی مرچ کو دودھ کے ساتھ کھا لینے سے بندہ ہمیشہ جوان رہتا ہے۔ معدے کی گرمی سے جان چھڑوانی ہے تو سونف والا پانی پی لیا کرو۔ روزانہ زیادہ نہانے والا بندہ کم بیمار ہوتا ہے۔ جو کم بولتے ہیں ان کا دماغ تیز ہوتا ہے۔ جن لوگوں کو قبض کا مسئلہ ہو وہ سوکھی روٹی کھانے سے پرہیز کریں اور دال کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں۔ جسم میں طاقت ڈالنے کے لیے دالوں کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں۔ رات کو سوتے وقت 3 دفعہ آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، آپ ہر بلا سے محفوظ رہو گے۔ گنے کے رس میں ادرک ڈال کر پینے سے گرمی کا احساس نہیں ہوگا۔ جزاک اللہ۔